اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الرابع چوتھا باب ہے کتاب الزکوٰۃ کا فی زکاۃ الفطرہ یعنی وہ زکوٰۃ جو عید فطر میں نکالی جاتی ہے جسے ہم کیا بولتے ہیں مولانا فطرہ صحیح ہے اور ایک انسان کا فطرہ کتنا ہوتا ہے 3 یعنی ایک سا کتنا ہوتا ہے 3 کلو ٹھیک ہے یہ ایک انسان کا فطرہ ہوتا ہے اور یہ سب پہ واجب ہوتا ہے چاہے بچہ ہو بوڑھا ہو مریض ہو صحت مند ہو کہ اتنا فطرہ نکالے اور اس مستحق کو نماز عید سے پہلے دے دے شب عید واجب ہوتا ہے وہی واجبۃ زکوٰۃ فطرہ کیا ہے واجب ہے علی المکلف الحر الغنی علی المکلف کس پر واجب ہے مولانا مکلف پر ہم کیا ہیں ہم اور آپ مکلف یعنی تکلیف شرعی ہم پر عائد ہو چکی ہے جیسے ہی لڑکی شرعی یعنی قمری 9 سال اور لڑکا قمری 15 سال مکمل کرتا ہے ویسے ہی اس پر جو شریعت نے چیزوں کو واجب کیا ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس یہ تمام چیزیں اس پر کیا ہو جاتی ہیں جہاد امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں اس پہ واجب جو فروع دین میں ہم لوگ پڑھتے ہیں وہی واجبۃ اور یہ واجب ہے علی المکلف مکلف پر الحر جو کون ہو مولانا آزاد الغنی صرف آزاد نہ ہو بلکہ مالدار ہو وَهُوَ مَالِكُ سَنَتِهِ مولانا غنی کس کو کہیں گے مولانا وَهُوَ مَالِكُ سَنَتِهِ جو اپنے سال کے خرچ کا مالک ہو یعنی فقیر کی کیٹیگری میں نہ ہو مولانا ٹھیک ہے فقیر کی کیٹیگری میں نہ ہو سمجھ میں آئی بات فقیر کی ہم نے کیا تعریف کی تھی جو سال کے خرچ نہ رکھتا ہو نہ کوئی ایسی ذریعہ ہو کہ جس کے ذریعے سے اپنے خرچ کو پورا کر سکے ٹھیک ہے اب دیکھیے فی کل سنۃ ایک بار نکالنا ہے یا ہر سال نکالنا ہے ہر سال نکالنا فی کل سنۃ ہر سال نکالنا ہے عند ہلال شوال یہ وقت ہے مولانا کب نکالنا ہے شوال کے چاند نکلنے پر آ رہا سمجھ میں جب عید کا چاند نمودار ہو جائے تب آپ نکال دیں گے وَتَتَضَيَّقُ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ اور اس کا وقت تنگ ہو جاتا ہے نماز عید کے وقت یعنی جیسے میں نے آپ کو کہا کب نکالنا مولانا نماز عید سے پہلے اس سے پہلے یعنی شب عید آپ نکال سکتے ہیں بالکل وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا فِي رَمَضَانَ یہ مسئلہ آتا ہے دیکھیے کہ رمضان میں کوئی ضرورت مند ایسا آیا ہے تو کیا اسے مقدم فطرہ دیا جا سکتا ہے تو مسئلہ جواب اس کا آئے گا ہاں میں آیت اللہ سستانی صاحب کے یہاں بیان ہوا ہے کہ آپ رمضان میں دے سکتے ہیں لیکن بعنوان قرض اور جب آپ
فطرے کی نیت کریں، اس کو فطرے میں آپ حساب کر لیں. یعنی پہلے فطرے کو عنوان سے نہیں دیا جائے گا، پہلے عنوان ہوگا اس پر کس کا؟ قرض کا. وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا فِي رَمَضَانَ، اور چونکہ شوال کا چاند نکلنے پر واجب ہوتا ہے، کہہ رہے جائز ہے اس کا مقدم دینا رمضان میں. وَلَا تُؤَخَّرُ عَنِ الْعِيدِ إِلَّا لِعُذْرٍ. صحیح ہے. وَلَا تُؤَخَّرُ، اور اس سے تاخیر نہیں کی جائے گی، عن العید، عید کے دن سے، الا لعذر، سوائے عذر کے. یعنی کوئی عذر ہے، کوئی وجہ ہے، آپ نہیں ہیں، بات صحیح ہے یا ہے نہیں، کچھ اس طرح کی مشکل اگر کسی طرح کی درپیش ہے تو عید کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں. وَلَوْ فَاتَتْ قُضِيَتْ، اگر وقت گزر جائے اور آپ نے نہ دیا ہو تو کیا کریں گے؟ اس کی قضا کریں گے. وَلَوْ فَاتَتْ قُضِيَتْ، اب ایسا نہیں ہے کہ شب عید آپ نے نہیں دیا اور روزے عید آپ نے نہیں دیا، وقت گزر گیا تو کیا دیں گے؟ نہیں، کہا نہیں دیں گے، لیکن قضا ادا کریں گے. ٹھیک ہے جی. وَلَوْ عَزَلَهَا ثُمَّ تَلَفَتْ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ. ہاں مولانا یہ اہم مسئلہ ہے. وَلَوْ عَزَلَهَا، اگر اسے الگ کر دے، ثُمَّ تَلَفَتْ، پھر برباد ہو جائے. مثال کے طور پر میں نے 3 کلو گیہوں نکال دیے اپنے، نکال کے رکھ دیا شب عید کہ کل ہم اسے دے دیں گے. رات میں چور آیا، چوری کر کے لے کر چلا گیا، لیکن ایک شرط ہے، من غیر تفریط، بنا لاپرواہی کے. آپ کی لاپرواہی سے نہ گیا، گھر میں جیسے چیزیں رکھی جاتی ہیں آپ نے ویسے ہی رکھی، ایسے نہیں کہ دروازے پہ رکھ دی کوئی لے گیا تو یا بکری کھا گئی تو نہیں. فلا ضمانہ، تو پھر اس کا وہ ضامن نہیں ہوگا، یعنی اسے دوبارہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق، اور جہاں فطرہ نکالا جا رہا ہے وہاں سے اس کا منتقل کرنا جائز نہیں ہے. یہ ہماری بات پہلے ہو چکی ہے مولانا. مع وجود المستحق، کہ جب وہاں پہ اس شہر میں، اس بستی میں مستحق کیا ہو مولانا؟ موجود ہو. ٹھیک ہے. اگر مستحق ہے تو وہاں کی رقم وہیں خرچ کی جائے گی، وہاں کی رقم وہیں کے افراد کو دی جائے گی جو مستحقین ہیں. کسی اور شہر بھیجنا جائز نہیں ہوگا، جیسا کہ ہم نے اس میں پڑھا تھا، ہے نا. وقدرها، ہاں مولانا کتنی مقدار نکالنی ہے آپ کو؟ 9 ارطال، 9 رطل، بالعراقی، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط.
آئیے مولانا پہلے بالعراقی 1 نمبر کا حاشیہ پڑھتے ہیں، پھر 2 نمبر کے حاشیے کو پڑھتے ہیں۔ 1 نمبر کا حاشیہ کہتا ہے وبحسب الکیلو 3 کلوات تقریباً، کہہ رہے کلو کے اعتبار سے 3 کلو تقریباً، وبالمثاقیل اور مثقال کے اعتبار سے 614 مثقالا وربع، 614 مثقال، ٹھیک ہے۔ اور کس کو اقط کس کو کہتے ہیں مولانا؟ لبن مجفف مقطع، اقط یعنی پنیر۔ 9 ارطال بالعراقی، 9 رطل عراقی، من الحنطہ گیہوں سے، والشعیر جو سے، والتمر کھجور، والزبیب کشمش، والارز چاول، والاقط پنیر، ومن اللبن 4 ارطال بالمدنی، اور دودھ سے یا چھاچ سے اگر نکالتا ہے مولانا کتنا؟ 4 رطل مدنی، عراقی نہیں، کون سے؟ مدنی رطل۔ مدنی رطل اگر دیکھنے جائیں گے مولانا، آئیے دکھا دیتے ہیں مدنی رطل کتنا ہوتا ہے۔ تعالوا رطل مدنی، أي بالرطل المدني و4 أرطال المدني تكون بالتقريب 2.50 غراما، یعنی 2 کلو 50 گرام۔ کتنا؟ 2 کلو 50، 2 کلو 50 گرام لبن سے دیا جائے گا۔ وَأَفْضَلُهَا، اور اس میں افضل کیا ہے، کس سے زکات فطر ادا کی جائے؟ التمر، سب سے بہتر ہے کہ کھجور کا 3 کلو کھجور کا آپ حساب لگائیے، اس کی قیمت ادا کیجیے۔ ثم الزبیب، پھر کس سے؟ کشمش سے۔ ثم ما يغلب على قوت السنہ، پھر اس چیز سے نکالے کہ جو پورے سال کے خرچ پر، یعنی قوت کہتے ہیں کھانا پینا مولانا، پورے سال کے کھانے پر جو غالب رہی ہے، آپ نے زیادہ کیا کھایا، روٹی کھائی کہ چاول کھائے، اسے آپ زکات فطرہ میں دے دیجیے۔ بہتر ہے کہ فطرہ کس سے دیا جائے؟ کھجور سے، پھر کشمش سے۔ اگر ان دونوں سے نہیں دے رہے ہیں تو جو کچھ آپ کھاتے ہیں، ہاں روٹی زیادہ کھاتے ہیں تو اس پہ دے دیں، اور چاول زیادہ کھاتے ہیں تو چاول پہ دے دیں، ہے نا؟ وَيَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ، ہاں اس میں مولانا قیمت کا نکالنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ، قیمت کا نکالنا جائز ہے، یعنی اگر گیہوں نہ دینا چاہے گیہوں کی قیمت دے دیں، کھجور نہ دینا چاہیں کھجور کی جو ویلو بنتی ہے وہ ویلو دے دیں آپ۔ وَيَجِبُ أَن يُخْرِجَهَا عَن نَفْسِهِ، اور واجب ہے کہ وہ نکالے اپنی طرف سے، وَعَمَّن يَعُولُهُ مِن مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ، اور وہ جس کی وہ کرتا ہے یعنی پرورش کرتا ہے، جن کا وہ خرچ اٹھاتا ہے،
چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر. حر و عبد، چاہے غلام ہو یا آزاد. صغیر و کبیر، چھوٹا ہو یا بڑا. وَإِن كَانَ مُتَبَرِّعًا بِالْعَيْلُولَةِ. ہاں مولانا، ایک ہوتا ہے کہ جن کا خرچ، مثلا ہمارے جو بیوی بچے ہیں ان کا خرچ ہم پر کیا ہے؟ واجب ہے، نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی فیملی ہے، مثال کے طور پر خدا نخواستہ کوئی ہمارے رشتہ دار میں ایسا ہو، شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے ہیں، بیوی ہے ان کی، تو ہم ان کا خرچ چلائیں. صحیح ہے نا؟ ان کے بچوں کی فیس بھریں، راشن بھروائیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، بیماری علاج کا، یعنی ان کا پورا خرچ ہم اٹھا رہے ہیں. تو یہ اٹھانا ہم پر واجب ہے. مثال کہ میرا دوست تھا، دوست چلا گیا اس دنیا سے، واجب تو نہیں ہے نا. اس کو کہتے ہیں تبرع. تبرع جیسے آپ نے تبرع اپنے یہاں اردو میں اگر ہم اس کا استعمال کریں، کار خیر کرنا، چیریٹی کرنا، صحیح ہے، رضاکارانہ طور پر کوئی کام انجام دینا، صحیح، اس کو تبرع کہتے ہیں. وَإِن كَانَ مُتَبَرِّعًا بِالْعَيْلُولَةِ، چاہے اس نے پرورش، صحیح ہے، کار خیر کے لیے کی ہو، واجب نہیں تھا، تب بھی ان لوگوں کا فطرہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دینا ہوگا، ان کے گھر جتنے ہوں گے. چاہے کسی کی پرورش اس نے کار خیر کے لیے کی ہو. وَيَجِبُ فِيهَا النِّيَّةُ، اور اس میں واجب ہے نیت کا کرنا. یعنی زکات نکالے تو ایسے ہی کسی کو پیسہ نہیں دے دیں گے، آپ باقاعدہ نیت کریں گے کہ میں نے کیا کیا ہے، انہوں نے فطرہ دیا. ہاں، کہ میں نے فطرہ ادا کیا ہے. وَإِيصَالُهَا إِلَى مُسْتَحِقِّ زَكَاةِ الْمَالِ، اور مال کی زکات کے جو مستحق ہیں ان تک یہ اس فطرے کو پہنچانا. سمجھ میں بولا نا؟ 8 صنف ہم نے پڑھی تھی نا مستحقین زکات کی، انہی میں وہی مستحقین زکات ہوں گے، زکات فطرہ بھی ہوں گے. کہا ان تک پہنچانا. وَالْأَفْضَلُ صَرْفُهُمَا إِلَى الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامِ، اور بہتر ہے کہ اگر آپ کے زمانے کے امام موجود ہیں، جیسے ہمارے زمانے کے امام، ہمارے 12ویں امام، صحیح ہے، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، اگر وہ موجود ہیں تو چاہے وہ زکات فطرہ ہو یا زکات مال، دونوں کا ان تک پہنچانا زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ ظاہر ہے ایک ہماری نگاہ میں مستحق ہے، ایک امام کی نگاہ میں مستحق ہے. صحیح ہے، ان کی نگاہ میں جو مستحق ہے وہ ہم سے بہتر ہوگا. وَمَعَ غَيْبَتِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ مِنْ فُقَهَاءِ الْإِمَامِيَّةِ، صحیح ہے، اور ان کی غیبت کی صورت میں ان فقہائے امامیہ کی طرف کہ جو ان کے کیا مانا مأمون ہے. مأمون یعنی جو امام کے پیچھے ہیں، ٹھیک ہے، جو امام کے نائب ہیں. امامیہ کی طرف، ہاں، فقہائے امامیہ کو دینا غیبت امام کی صورت میں بہتر ہے.
ولا يعطى الفقير اقل من ساعة، کہ ایک فقیر کو ایک ساعہ سے کم نہیں دیا جائے گا. ولا حد لأکثرہ، لیکن زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. وَيُسْتَحَبُّ اخْتِصَاصُ الْقَرَابَةِ بِهَا ثُمَّ الْجِيرَانِ، اور مستحب ہے مخصوص کرنا زکوٰۃ فطرہ کو القرابہ، رشتہ داروں سے. اگر رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے تو ثم الجیران، پھر کس کو دیکھیں ہم؟ پڑوسیوں کو. اور فقیر پہ نکالنا واجب نہیں مولانا، کیا کہا؟ وَيُسْتَحَبُّ لِلْفَقِيرِ إِخْرَاجُهَا، اور مستحب ہے فقیر کے لیے فطرے کا نکالنا، کہ وہ بھی کیا کرے؟ فطرہ نکالے. اس میں مسائل معلوم کیسے مولانا؟ دیکھیے یہاں تک تاکید کی گئی ہے مسائل میں، جب آپ جائیں گے کہ انسان نے، آپ کے گھر میں 7 لوگ ہیں، 7 کا 3 کلو کے حساب سے کتنے کلو ہوتا ہے؟ 21 کلو. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کے پاس اتنا نہیں ہے، اس کے پاس یہی 21 کلو ہے جس میں اسے کھانا بھی ہے، سب کچھ ہے، کہا پھر بھی مستحب ہے. ایسا شخص کیا کرے گا؟ سب کے بدلے تو نہیں نکال سکتا ہے، کوئی ایک 3 کلو نکالے اور سب کی طرف سے اس کی کیا کر لے؟ نیت کر لے، لیکن نکالے. اور اس میں بھی افضل چیز استعمال کرنا. ایسا نہیں ہے کہ ایسے گیہوں کا حساب کر لیا کہ جس میں اینٹ پتھر سب ملا ہوا ہو، گیہوں دبلا پتلا سا ہو، مرا مرا سا ہو، جس کی قیمت، جیسے اچھے گیہوں کی قیمت ہے 45-50 روپے، اس کی قیمت ہے 30 روپے، تو آپ نے 30 روپے والا 3 کلو کا 90 روپے کسی کو دے دیا. نہیں، آپ کو اچھا کہ جو آپ کھانا پسند کریں، صحیح نا، ایسی چیز استعمال کرنی چاہیے، اینٹ پتھر نہ ہو، خالص ہو. ٹھیک ہے، اس کے پورے اپنے مسائل ہیں. صحیح ہے نا، جب آپ مجتہد کے فتوے کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو تفصیل سے یہ چیزیں نظر آ جائیں گی. الباب الخامس، صحیح ہے، فی الخمس. انشاءاللہ 5واں باب خمس کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، اور ایک یہ فرق ہمارے یہاں اور اہل سنت کے درمیان یہ پایا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں خمس واجب ہے، ان کے یہاں خمس واجب نہیں ہے. ان کے یہاں صرف اور صرف زکوٰۃ ہے. صحیح ہے، ہمارے یہاں زکوٰۃ بھی ہے اور خمس بھی ہے. انشاءاللہ اسے ہم لوگ کل پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خمس کے مسائل کیا ہیں اور کن چیزوں پر خمس واجب ہوتا ہے. والحمدللہ رب العالمین. یہ سا مولانا سا کے 3 نمبر بھی دیکھ لیتے ہیں. 3 کلوات تقریباً. سا کس کو کہتے ہیں؟ 3 کلو کو یاد رکھیے گا، یہ اصطلاح مولانا. ٹھیک ہے، الحمدللہ.